پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ شیعہ دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ افطار کرنے کا کیا وقت بتایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 187 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور روزہ مکمل کرو رات ہونے تک، یعنی جب رات کا اندھیرا چھا جائے، جب رات داخل ہو جائے اس وقت روزہ افطار کرنا ہے۔ یعنی روزہ مکمل ہونے کا تعلق سورج ڈوبنے سن سیٹ سے نہیں ہے، بلکہ رات کا اندھیرا ہونے سے ہے، اور دنیا کی کوئی سائنس اور کوئی عقل یہ ثابت نہیں کرتی کہ فقط سورج ڈوبنے پر رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب یہ لیل کون سا وقت ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اگر قرآن کے بتائے ہوئے وقت سے پہلے آپ نے روزہ کھولا تو یاد رکھیے روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ ایک کلپ ہے جس کو شیعہ نے وائرل کیا ہے، جس میں ایک شیعہ ذاکر ہے، انجینئر محمد علی مرزا ہے اور مفتی فضل ہمدرد ہے۔ اپنے سپورٹ میں شیعہ نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس میں شیعہ ذاکر کہہ رہے ہیں کہ جب رات چھا جائے اس کے بعد آپ نے افطاری کرنی ہے، اگر آپ نے اس سے پہلے افطاری کر لی تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کا تعلق سورج ڈوبنے سے نہیں ہے، حالانکہ لفظ کے اتم الصیام الی اللیل، رات تک آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ جیسے رات داخل ہو جائے گی آپ نے روزہ افطار کرنا ہے۔ رات داخل کیسے ہوگی؟ سورج غروب ہوگا رات داخل ہو جائے گی۔ رات کے اندھیرا چھا جانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، رات شروع ہو گئی ہے سورج ڈوبنے کے بعد۔ اب سورج ڈوبنے کے بعد رات چھا جانے کے درمیان کون سا وقت ہوگا؟ دن تو ہے نہیں، ظاہر رات ہے۔ یہ غلط پٹی پڑھا رہے ہیں لوگوں کو اور غلط مسئلہ بتا رہے ہیں۔ رات شروع ہی غروب آفتاب کے بعد ہو جاتی ہے، اور الی اللیل تک لفظ ہے کہ آپ نے رات تک آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ جیسے رات شروع ہو گئی اس کے بعد آپ نے افطاری کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے، بخاری میں حدیث نمبر 1954، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، اور ترمذی میں حدیث ہے 698۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جب سورج ڈوبے اور رات آئے تو فوراً افطاری کر لو، اور لفظ کیا ہے وغابت الشمس، اور جب سورج ڈوبے پھر آپ نے افطاری کر لینی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح بتا دیا کہ جیسے سورج ڈوبے تو آپ نے افطاری کرنی، کیونکہ اب رات شروع ہو گئی ہے اور جلدی کرنی ہے افطاری، یعنی جیسے ہی سورج ڈوبے تو آپ نے افطاری کرنی ہے۔ یہودیوں والا عمل نہیں کرنا کہ افطاری کو لیٹ کرنا، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو یہودیوں والا عمل قرار دیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 2353، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ امت خیر پر ہوگی اس وقت تک جب یہ افطاری میں جلدی کرے گی، کیونکہ افطاری میں تاخیر کرنا یہ یہود اور نصارہ کا عمل ہے، یہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل پر کون ہوگا؟ جیسے ہی سورج ڈوبے افطاری کرے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پالے گا۔ آپ علیہ السلام ایسا ہی کرتے تھے، جیسے سورج ڈوبتا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے افطاری کرتے تھے، اس کے بعد نماز پڑھتے تھے۔ یہ ترمذی میں حدیث ہے 696۔ آپ علیہ السلام تر کھجور سے افطاری کرتے جیسے سورج ڈوبتا، اور آپ علیہ السلام افطاری کر کے اس کے بعد آپ نماز پڑھتے تھے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 2354، اور مسلم میں بھی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 1099۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی 2 شخص ہیں، اس میں سے ایک افطاری میں جلدی کرتا ہے اور اس کے بعد نماز میں جلدی کرتا ہے، دوسرا افطاری میں تاخیر کرتا ہے اور نماز میں تاخیر کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ جلدی کرنے والا کون ہے جو افطاری میں جلدی کرتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ فرمایا اسی طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ مسلم میں حدیث ہے، اور ابو داؤد میں اس کا نمبر 2354 کہ آپ علیہ السلام جلدی افطاری کرتے تھے اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ یہ نبیوں والا طریقہ ہے۔ ابن حبان میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ افطاری میں جلدی کرتے ہیں، یعنی جیسے ہی سورج ڈوبے آپ نے تاخیر نہیں کرنی، آپ نے افطاری کرنی ہے۔ تو یہ قرآن سے واضح ہے کہ الی اللیل، رات تک آپ نے روزہ رکھنا ہے، جیسے رات شروع ہو آپ نے افطاری کرنی ہے۔ تو رات شروع کیسے ہوگی؟ سورج غروب ہوگا تو رات شروع ہو جائے گی۔ اب رات کے اندھیرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غلط پٹی پڑھا رہے ہیں۔ اور مرزا جیلمی وہ کیا کہہ رہا ہے یہ بھی آپ سن لیں۔ پاس کرنے میں کامیاب ہو گیا، پھر میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے، اپنے پاؤں کے ساتھ، پونچوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے، اور ان کی باچھیں چری ہوئی تھیں اور اس میں سے مسلسل خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے۔ اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ اہل تشیع تو نہیں ہو سکتے، وہ تو ڈلے ہیں، ان کے پتہ آپ نے ڈلے والا چھاپ لگا دی، فتوا لگا دیا جو میں نے فتوا آج اتار دیا ان سے۔
اور ایک سنی منصف مزاج منہج والے شخص کی طرف سے یہ الحمدللہ دلائل سامنے آئے ہیں، یہ کسی شیعہ عالم کی طرف سے نہیں۔ ان پہ جو چھاپ لگائی ہوئی تھی وہ تو 25-30 منٹ والی ہے، وہ تو 8-10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں، 3 منٹ کا تو حنفیوں کا بھی کیلنڈر احتیاط کے ساتھ ہوتا ہی ہے۔ اچھا، یہ جو جلدی افطار کر رہے ہیں شیعہ تو نہیں ہو سکتے، اہل سنت میں سے بھی حنفی نہیں ہو سکتے، ان کے تو 3 منٹ احتیاط کے ساتھ ہے۔ پیچھے کون بات جاتا ہے؟ ہم یہ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو روزہ جلدی افطار کرنے کی وجہ سے جن کو قیامت والے دن عذاب ہوگا؟ تو اس میں اس پر خود لعنت پڑتی ہے، کیونکہ اس کا موقف عقیدہ ہے کہ فرقہ واریت پر لعنت، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ سنی منصف مزاج، تو اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے اور دوسری طرف شیعہ کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ فرقہ ظاہر سنی اور شیعہ، تو اس پر لعنت پڑی کیونکہ خود کہتا ہے کہ فرقہ واریت پر لعنت، تو اس نے اپنے اوپر لعنت بھیجی، یہ لعنتی شخص ہو گیا۔ دوسرا جو حدیث سنا رہا ہے جس میں وعید ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دیا جائے جو وقت سے پہلے روزہ افطار کرتے ہیں، اس میں شیعہ کی تائید نہیں ہو رہی، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے وقت کے بعد جو افطاری کرنی ہے اور افطاری فوراً کرنی ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور بخاری میں حدیث ہے 1941، آپ علیہ السلام نے بلال سے کہا کہ ہمارے لیے ستو گھولو، ہم نے افطاری کرنی ہے۔ عرض کیا رسول ابھی سورج تھوڑا نظر آ رہا ہے، فرمایا تم کام شروع کر دو، تو جیسے ہی سورج ڈوبا آپ علیہ السلام نے فوراً افطاری کر دی۔ تو جلدی اس طرح انداز سے کرنی ہے کہ آپ سورج ڈوبے اس کے بعد کرنی ہے، اور سورج ابھی ڈوبا ہی نہیں ہے اس سے پہلے افطاری کرنا، یہ ان کے لیے وعید ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے، اہل حدیث حضرات ہم نے بھی دیکھا ہے کہ سورج ابھی بالکل آدھا ڈوب رہا ہوتا ہے، آدھا نظر آ رہا ہوتا ہے، فوراً وہ اذان دے دیتے ہیں، تو یہ ان کا مسئلہ غلط ہے۔ انہیں چاہیے کہ سورج ڈوبنے کے بعد 1-2 منٹ انتظار کریں تاکہ تسلی کریں، اس کے بعد افطاری کریں۔ تو اہل سنت حنفی یہ عمل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں، قرآن پر چلتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد افطاری کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اس کو پسند کرتے تھے، آپ علیہ السلام افطاری کے بعد نماز پڑھتے تھے۔ اور مفتی فضل ہمدرد جو شیعوں کا سپورٹر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے یہ بھی آپ دیکھیں۔ جس طرح کے رواج ہے کہ جیسے ہی مغرب کی اذان مؤذن دیتا ہے تو سب کے ہاتھ جو ہے وہ کھجور کی طرف، شربت کی طرف اور سموسوں اور چاٹ کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ انتظار کریں کہ رات داخل ہو جائے، اپنے آپ سے ہمیں شریعت سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جب رات کا لفظ ہے تو رات کو ہی کرنا چاہیے، رات کو ہی پھر افطاری جو ہے ہونی چاہیے۔ اس طرح شروع میں فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، کہ روزوں کی راتوں میں ہم نے آپ کے لیے رفث، بیگمات کے پاس جانے کو حلال قرار دے دیا ہے۔ وہاں پہ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی منہ میں کھجور رکھی اور جو ہے وہ بیگم کے پاس چلے گئے۔ مفتی صاحب جو اہل سنت کا موقف ہے وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے عین مطابق ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو سمجھتے ہیں کہ لیل کا معنی کیا ہے، آپ لیل کو رات کو چھا جانے کو کہہ رہے ہیں اور شیعوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب سورج ڈوب جائے تو آپ نے افطاری کرنی ہے۔ بخاری میں حدیث ہے 1954، ترمذی میں حدیث ہے 698، مسلم میں 1100 نمبر روایت ہے، ابو داؤد میں 2351 نمبر روایت ہے، جس پر اہل سنت کا عمل ہے کہ آپ علیہ السلام اس طرح کرتے تھے کہ جیسے سورج ڈوبا آپ علیہ السلام افطاری کرتے تھے، ہم بھی افطاری کرتے ہیں۔ اب اس نے مثال دی جناب رات کو رفث کی، ہم بستری کی، جناب کوئی 2 کھجوریں کھا کے جا کے ہم بستری کر لیں، تو بھائی آپ کر لیں، آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ جب سورج ڈوب گیا، رات داخل ہو گئی، افطاری کا ٹائم ہے، اب آپ اس کو ہم بستری سے ملا رہے ہیں۔ ہم بستری تو اکثر لوگ رات کو 12-1 بجے ظاہر اس انداز میں کرتے ہیں، تو آپ رات کو 11-12 بجے آپ نے جو ہے افطاری کرنی ہے، کیسی آپ کی مت ماری گئی ہے؟ اہل سنت قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے عمل کرتے ہیں۔ بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں واضح طور پر احادیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی سورج ڈوبتا تھا آپ علیہ السلام افطاری فرماتے تھے، اور اسی کو فرمایا کہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور اسی کو فرمایا کہ امت اس وقت تک خیر پر ہوگی جب تک افطاری میں جلدی کرے، اور یہ افطاری میں تاخیر کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو آپ یہود و نصارہ کا طریقہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں بتا رہے۔ تو دوستو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ افطاری اس وقت کرنی جب سورج ڈوب جائے۔ ہم 1-2 منٹ احتیاطاً ہم کرتے ہیں کہ جب سورج ڈوبا ہے اس کے بعد احتیاط ہماری ہوتی ہے 2 منٹ کے بعد، اس کے بعد ہم کیا کرتے افطاری کرتے ہیں بعینی اسی وقت جس طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، آپ علیہ السلام افطاری کرتے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے۔ احادیث کے نمبر بھی میں نے آپ کو بتائے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔